بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج ہم آپ کو بہت زبردست کچن ٹپس دینے جا رہے ہیں، تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، سالن میں مرچیں کم کرنے کے لیے تھوڑے سے پیاز تل کر اخبار پر پھیلا دیں، پھر جب خستہ ہو جائیں تو سالن میں ڈال دیں، ساتھ تھوڑا سا لیموں کا رس بھی نچوڑ دیں۔ نمبر 2، مزیدار کڑی بنانے کے لیے ہمیشہ چاٹی کی لسی یا کھٹا دہی استعمال کریں۔ نمبر 3، اگر چینی میں چونٹیاں آئیں تو چینی میں لونگ رکھ دیں، چونٹیاں نہیں آئیں گی۔ نمبر 4، کریلے بنانے سے پہلے اگر ان کو تھوڑے سے دہی کو پتلا کر کے ان میں ڈبو کر رکھ دیا جائے تو اس طرح ان کی کڑواہٹ بھی ختم ہو جائے گی اور مزیدار بھی بنیں گے۔ نمبر 5، چکن کا سالن بنانے سے پہلے اگر چکن کو 1 گھنٹہ پہلے نمک اور لیموں لگا کر رکھ دیا جائے تو اس طرح چکن مزیدار بھی بنے گا اور نرم بھی۔ مرچوں کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ان کی ڈنڈیاں اتار کر رکھ دیں، جلدی خراب نہیں ہوں گی۔ پوریاں نرم بنانے کے لیے آٹے میں تھوڑا دودھ ملا دیں، پوریاں نرم بنیں گی۔ آٹے کو سسری سے بچانے کے لیے آٹے میں چند پتے تیز پات کے رکھ دیں۔ کچن کے سینک پر اگر داغ ہوں تو سینک کو چمکانے کے لیے تھوڑا سا ٹوتھ پیسٹ مل کر اچھی طرح صاف کریں، چمک اٹھے گا۔ کچن کی دیواروں پر لگی چکنائی اور میل کو صاف کرنے کے لیے سرکہ، میٹھا سوڈا اور تھوڑا سا پانی واشنگ لیکوڈ مکس کر کے دیواریں صاف کریں، فوراً صاف ہو جائیں گی۔ بریانی کے چاول کھلے کھلے بنانے کے لیے چاولوں کا دم کھولنے کے فوراً بعد چمچ نہ چلائیں، تھوڑی دیر بعد چلائیں اور چاول چمچ سے نکالنے کے بجائے چاول پلیٹ سے نکالیں۔ بہترین کوفتے بنانے کے لیے قیمہ ہمیشہ چربی والا لیں اور 2 بریڈ کے سلائس بھی پیس کر ڈال دیں، کوفتے ٹوٹیں گے بھی نہیں اور مزیدار اور نرم بھی بنیں گے۔ دھنیا یا پودینہ خراب ہونے سے بچانے کے لیے گلاس میں پانی ڈال کر اس میں دھنیا یا پودینہ کھڑا کر کے رکھ دیں، زیادہ دن تازہ رہے گا۔ کھیر بناتے وقت دودھ بہت جلد نیچے لگنے لگتا ہے، اس لگے دودھ سے کھیر کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ جب بھی کھیر پکائیں پہلے برتن میں تھوڑا پانی ڈال کر ابالیں، پھر پانی پھینک دیں، پھر اس برتن میں کھیر پکائیں تو دودھ نیچے نہیں لگے گا اور کھیر بھی نہایت لذیذ پکے گی۔ اگر گوبھی بناتے وقت اس میں 2-3 چمچ دودھ ڈال دیا جائے تو اس سے گوبھی کی پسند ختم ہو جاتی ہے۔ چائے کے کہوہ کو اگر زیادہ دیر پکایا جائے تو چائے بدمزہ بنتی ہے۔ مزیدار چائے بنانے کے لیے اس میں 2-4 بوندیں کنڈینسڈ ملک کی ڈال دی جائیں تو چائے کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ اگر چھری کی دھار تیز کرنی ہو تو اس کو کپ کی بیک سائڈ پر رگڑ لیں، تیز ہو جائے گی۔ چونکہ عام نان اسٹک کے توے پر رگڑنے سے اس کی کوٹنگ اترنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس کی صفائی کے لیے آپ یہ طریقہ استعمال کریں۔ نان اسٹک کے توے کو صاف کرنے کے لیے لیموں پر نمک لگا کر توے پر رگڑیں اور 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، اس کے بعد دوبارہ گرم پانی سے دھو کر خشک کر لیں۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں سے جو بو آتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہاتھوں پر نمک مل کر نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ جب بھی کوئی چیز فرائی کریں تو تیل میں 1 یا 2 لونگ ڈال لیں، فرائی کی ہوئی چیز کا ذائقہ بڑھ جائے گا۔ شلجم کا کھارا پن دور کرنے کے لیے شلجم میں نمک ڈال کر رکھ دیں، پھر پکائیں۔